کلیم اللہ نے عرض کی تھی میرے مالک وہ بندہ کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اس کی دکان ہے۔ گئے، جا کے دیکھا گوشت کاٹ رہا تھا، چکر میں تھے کون سی نیکی اس نے کی ہے کہ کلیم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ بیٹھ گئے، بتایا نہیں میں کون ہوں، وہ بھی نہیں جانتا تھا چہرے سے، بیٹھے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، گوشت کاٹ کے بیچتا رہا۔ آپ نے دیکھا کوئی نیکی بھی اس نے نہیں کی۔ پھر سوچنے لگے شاید رات کو یہ قیام کرتا ہوگا۔ جب وہ دکان بند کر کے چلنے لگا نا تو آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ کا تو وہ اپنا وطن تھا نہیں، اس نے آپ کو چلتے دیکھا، چہرہ نبی کا چہرہ تھا، اور نبی کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھا، کہنے لگا وہ حسین چہرے والے کہیں باہر سے آئے ہو؟ فرمایا جی پردیسی ہوں۔ کہا اچھا، وہ لوگ کتنے اچھے تھے؟ کہا پردیسی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دے تو ایک رات تیرے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ظاہر نصیب مہمان میرے گھر آئے، لے گیا بلا کے۔ آپ اس مقصد سے گئے تھے کہ دیکھیں کون سی عبادت کرتا ہے؟ فرماتے میں دیکھتا رہا۔ گھر میں گیا، اس نے جا کے سب سے پہلے کھانا پکایا، تیار ہو گیا کھانا، آ کے کہتا ہے مہمان معاف کرنا، اگر تجھے اکیلے کھانا ہے تو ابھی کھا لے، اور میرے ساتھ کھانا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو اسی بیچ میں کوئی نیکی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس نے کھانا بنایا، تیار کیا کھانا، تو اس نے پھر اس کی بوڑھی ماں جو بہت کمزور ہو چکی تھی، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پٹریا میں ٹنگی ہوئی تھی، وہ پٹریا اتاری، اتارنے کے بعد اسے رکھا، اس کا منہ دھلا، کھانا آگے رکھا، اپنے منہ سے چباتا اور اس کے منہ میں لقمے دیتا۔ اللہ کے کلیم دیکھ رہے ہیں سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کھا چکی، اس نے کہا بیٹے میں کھا چکی، اب تو کھا لے۔ اس نے کہا، پھر وہ عورت نے جب کھانے کے بعد نا ہاتھ اٹھائے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ بیٹا ہنس رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا کہا تیری ماں نے؟ اس نے کہا چھوڑیے جناب، یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مانگتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے اللہ میرا بیٹا خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب، یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کلیم، کہاں میں، اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو، بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لے آج تیرے رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے، کہہ دے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے، اور رہ گئی جنت میں جانے کی بات تو رب نے بتا دیا ہے جنت میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ تو ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہاں، غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کہا تھا یہ کہتی ہے ہو جائے گا ایسا، فرمایا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، مگر مسئلہ یہ الگ ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں تعویذ کرانے، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہیں، بال کمر تک ہیں، ٹھیک ہے، اور مونچھیں یہاں تک آ رہی ہیں، دل میں نماز پڑھتا ہے، ظاہر میں کھانا کھا رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کے کتے مار رہا ہے۔ اس کے پاس جا رہے ہو بھائی، اس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس کے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے زیادہ ویٹ اور کم سیلف اسٹیم والی لڑکی۔ پورے مارکیٹ میں ایسی کوئی چبی چارولتا ہے ہی نہیں یار۔ ایکسکیوز می
کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی شباب کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو، فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا۔ یہ ماں ہوتی، اس لیے قدر کیا کرو ماں کی، عزت کیا کرو ماں کی، اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو، اللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ورنہ آپ قلم والے ہو، کوٹ والے ہو، جائیداد والے ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ کے نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ آج جیب پہ قلم لگ جائے نا، جیب پہ ذرا سا قلم لگ جائے تو پھر اس کی ساری پاور ابا کو ہی دکھا رہا ہے، ابا کو دکھا رہا ہے۔ اگر باپ نے کہہ دیا للہ ادھر کو ہٹیے، یہ للہ ادھر کو ہٹیے، کہہ رہا دکھتے نہیں ہو، ڈریس گندی کر دی، وہ بغیرت جس کے ہاتھوں پہ مٹی بتا رہا ہے نا، تو اگر اس نے اپنے گندے کپڑے پہن کے مزدوری نہ کی ہوتی نا، آج تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے، ہاں تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ آج جس سے کہہ رہا ہے نا تم نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو شاید کوئی تجھے پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی خیال آیا کرے نا، وہ کیا میرے سامنے، وہ کیا میرے سامنے۔ میں ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو نا، باپ کے بعد بڑے بھائی کی بھی اتنی عزت کیا کرو، اتنی عزت کیا کرو بڑے بھائی کی۔ اس لیے زیغم بھائی باپ کے بعد بھائیوں کو بڑا بھائی باپ بن کے پالا کرتا ہے، باپ بن کے پالا کرتا ہے۔ کئی بھائیوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں، یہ آنکھوں دیکھ کی بات ہے، کوئی کتابی نہیں ہے جو حوالے مانگو مجھ سے، آنکھوں دیکھ کی بات ہے کہ بھائیوں نے مزدوری کر کے چھوٹوں کو پڑھایا۔ آج جب وہ سروس پہ لگے، وہ کل بھی مزدوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، نہ کل اس کے بچوں کا ٹھکانہ تھا نہ آج اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہے، اور ساری چمک اسی غریب کو دکھائی جاتی ہے۔ ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے، اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے فرش پہ ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرشوں پہ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے قدر کیا کرو رشتوں کی، خاص کر کے ان کی تو زیادہ قدر کرنا جنہوں نے زندگی تمہارے لیے لوٹا دی، جو زندگی تمہارے نام کر دیتے۔ ایک زمین کے اتنے سے ٹکڑے کی خاطر کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، مینڈ کی خاطر، کمرے کی خاطر، بستر کی خاطر کبھی نہ لڑنا، صبر رکھا رہ جائے گا، صبر رکھا رہ جائے گا۔ یہ روایت حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ دو لوگ آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے وہ کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کر دیں زمین کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا زمین تو ہی بتا کس کی ہے۔ زمین نے سبق سکھانے کے لیے ایک جواب دیا تھا، اس نے کہا ان دونوں سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، انہیں بتا دو یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ زمین کسی کی نہیں ہوئی ہے، سب زمین کے ہونے ہیں، سب زمین کے ہونے ہیں، اس کے لیے نہ لڑا کرو۔ یہ تو آئی گئی، تم سے پہلے نوابوں کے پاس تو اتنی تھی کہ وہ چل نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں، گھوم نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں، 600 نوکر رہتے تھے ان کے درباروں میں خالی زمین دیکھنے کے لیے۔ آج 4 بگلی ہے، پھٹ گیا، روڈ پہ آ گئی تو مر گیا، پھر قد نیچے تھوڑی آ رہے ہیں اگر ہائی وے پہ آ گئی ہے تو۔ صحیح بات، 4 بگلی ہائی وے پہ آئی ہے، مر گیا، 3 کروڑ کا ریٹ مل گیا، تو 3 کا نا 30 کروڑ کا بیچ لے، اور کفن میں جب لپٹ کے جائے ہم تیرے ہاتھ دیکھنے آئیں گے کتنے لے کے جا رہا ہے کتنے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، صرف عمل لے کے جاؤ گے، دعائیں لے کے جاؤ گے اپنوں کی۔ کسی کا دل رکھا ہے تو وہ خوشیاں آپ لے کے جاؤ گے، کسی کو دکھ سے نکالا ہے تو وہ مبارکبادیاں آپ لے کے جاؤ گے۔ ورنہ میں ایسے جنازے بھی میں نے دیکھے، ایک صاحب کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم آیا، بولے ذرا روکو روکو ان کا جنازہ نیچے رکھو، مجھے منہ دیکھنا ہے۔ لوگوں نے رکھ دیا، یار قریبی ہے پڑوسی ہے دیکھنا چاہ رہا، دکھا دو۔ جانتے ہو اس نے کفن ہٹوا کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا پدھان وہ زمین کے کاغذ کدھر ہیں جو تم نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ بیٹوں کی شرم سے نظریں جھک گئی تھی، یہ آنکھوں دیکھی والی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا وہ زمین کدھر ہے جو تم نے مجھ سے زبردستی لی ہے، لے کے جا رہے ہو یا چھوڑ کے جا رہے ہو؟
وہ بھائی اگر کسی نے جنازہ روک کے اتنا کہہ دیا تو سمجھ لینا نہ دنیا میں خیریت ہے نہ آخرت میں خیریت ہے، نہ آخرت میں خیریت نہ دنیا میں خیریت۔ ایسی زندگی جی کے جا، تیرے جنازے کے پیچھے کوئی یتیم رو کے کہے افسوس روٹی کھلانے والا چلا گیا، افسوس کوئی پانی پلانے والا چلا گیا، افسوس عید پہ کپڑے بنانے والا چلا گیا۔ ایسی زندگی جی کے جا، قسم سے کوئی تیجا کرے نہ کرے، کوئی 40واں کرے نہ کرے، برسی کی فاتح ہو نہ ہو، اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاؤ جو کہے مالک ہمارا سہارا گیا ہے، قبر میں اپنی رحمت کا سہارا دے دے۔ 40 میں ایک جگہ ہے اور غریب یتیم کی ایک دعا اپنی جگہ پہ اثر رکھا، اس لیے اپنے پیچھے سے چھوڑ کے جاؤ۔ میرے حضور کا جنازہ اٹھانا، ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، غور سے سننا، ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، گھر میں سے چیخ کے رونے کی آواز آئی، فرمانے لگے کون رویا؟ تو دیکھا ایک بچی رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا کرنے والا، میں اور میری دادی تھی، حضور ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے آیا کرتے تھے، آج کے بعد ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ میں چھوٹی ہوں، دادی بوڑھی، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے بچی کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹی پریشان مت ہونا، یہ حضور کا کرم ہے کہ جاتے جاتے ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے جا رہے ہیں، ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے کے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹی آج کے بعد ابو بکر آیا کرے گا، پوری دور خلافت میں آپ ان کے گھر جاتے، بکریوں کا دودھ دودھتے اور ان کو دے کے آیا کرتے تھے۔ یار کم سے کم ایسی زندگی گزار کے جاؤ، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ ہم تو اگر یتیموں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں نا تو کیمرہ پہلے لگاتے، فوٹو پہلے لیتے تھی، میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے غریب کو سینے سے لگایا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پڑھو نا آپ تاریخ، مدینہ شریف میں نا ایک ایسی بوڑھی بھی تھی جس کا کوئی نہیں تھا۔ جب کام تقسیم ہوئے نا، حضرت عمر فاروق اعظم اور صحابہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، نیکیاں ڈھونڈا کرتے تھے، کہیں کام مل جائے ایسا جس سے نیکی میں بھائی سے صحیح کر لے یار، کہیں کام مل جائے ایسا جس سے نیکی۔ پتہ چلا ایک بوڑھی ہے جس کا کوئی نہیں، حضرت عمر گئے، دروازہ کھٹکھٹا دیا، آواز آئی کون؟ کہا ماں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں اجازت دے تو آج سے تیرا کام کروں گا، تیرے گھر کا کام آج سے میں کیا کروں گا۔ بوڑھی نے کہا نہیں بیٹی، نہیں بیٹے، تو گھر کے میرے کام مت کرنا۔ آپ نے ضد کی صرف اس لیے تاکہ نیکی مل جائے کسی کی مدد کی۔ تو بوڑھی کہنے لگی تو ہے کون؟ کہا ماں مجھے عمر کہتے ہیں، مجھے عمر کہتے ہیں، ماں اجازت دے تیرے گھر کے کام کروں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹے کوئی ہے جو آتا ہے میرے گھر کا کام کر کے چلا جاتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ تو بوڑھی کہنے لگی نام تو اس نے آج تک نہیں بتایا، آج تک اس نے نام نہیں بتایا، آج تک نام نہیں بتایا اسے۔ اچھا فکر ہوئی کہ چلو آتا کب ہے؟ کہا رات کو آتا ہے یا کسی بھی وقت آتا ہے، کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے دیکھوں گا کون ہے وہ۔ کھڑے ہو گئے، آدھی رات گزری نہ دیکھا کوئی ننگے پیر دبے پیروں سے آ رہا تھا، چہرے پہ کمبل پڑا ہے، اور جیسی دروازے پہ آیا حضرت عمر نے چپکے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آنے والے ذرا نام تو بتا تو ہے کون؟ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے۔ آنے والے نے جیسی کمبل چہرے سے ہٹایا، حضرت عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چھپ کے آنے والا نبی کا ابو بکر صدیق ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، اپنے وقت کا خلیفہ ہے۔ حیرت میں ہے، کہتے ہیں امیر المومنین بتا تو صحیح رات میں کیوں آتے ہو؟ یار تاکہ نیکی کسی پہ کھل نہ جائے اس لیے سناٹے میں آتا ہوں۔ کہا یہ تو بتائیے چپل جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہا اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہیں میری آہت سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، اگر آنکھ کھل گئی تو بات پتہ چل جائے گی، اگر یہ نیکی کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے قیامت میں خدا منہ پہ مار دے۔ اور یار ابو بکر ہو کر کے اگر ننگے پیر جا کر کے چھپ کر کے نیکی کرتا ہے تو بتا تجھے کس نے حق دے دیا ہے؟ کیمرے کے آگے کسی غریب کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ کیا بات ہے، چھپ کے نیکی کیا کرو، کسی کی غربت کا تماشا نہ بنایا، مت بنایا کرو تماشا، کسی کو ذلیل نہ کیا کرو۔ بھائی نیکی ایسے کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، یتیم کا گھر بھی چل جائے اس کی عزت بھی رہ جائے۔
ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے کو نا کچھ اناج دیا، فرمانے لگی جاؤ ہماری پڑوس میں فلاں شخص بڑا غریب ہے، اس کے یہاں دیکھ کے آ جاؤ۔ جانے لگے نا تو ام المومنین نے بڑی بات کہی تھی، فرمانے لگی جا تو رہے بیٹے لے کر کے، پہلی بات تو اس کے ہاتھ میں مت دینا، دوسری بات نام مت بتانا، ہاں نام مت بتانا۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، دیا یعنی رکھا، واپس آگے، کہنے لگے خالہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے نام بتانے سے منع کیوں کیا؟ فرمانے لگی اس لیے منع کیا میں نے، اگر تم اسے میرا نام بتا دیتے کہ فلاں نے بھیجا ہے تو جب بھی کبھی ہماری گلی سے گزرتا اس کو شرم آتی کہ ان کا مجھ پہ احسان ہے، کہنے لگی وہ شرمندہ ہو جاتا اور کہتی عائشہ نہیں چاہتی میری وجہ سے حضور کا کوئی امتی شرمندہ ہو۔ ہاں اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی، پھر ہاتھ میں دینے سے منع کیوں کیا؟ دیکھو یار اسے نیکی کہتے ہیں، ہاتھ میں دینے سے منع کیوں کیا؟ فرمانے لگی اس لیے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے، عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے، میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے رکھے۔ اسے کہتے ہیں نیکی کا شوق، اسے کہتے ہیں نیکیاں۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یار کہ ہم دکھا کے کہتے ہیں میں نے فلاں یتیم کو کپڑے بنائے بھائی، نہیں بھائی اس بار میں نے یار اتنے لوگوں کو فلاں کو بنوائے، اس پہ کچھ نہیں تھا، وہ آیا میرے پاس جوتا ٹوٹا تھا میں نے کہا چل لے لے یار۔ یہ نیکی ہے کوئی نہیں ہے، نیکی اسے نیکی نہیں کہتے ہیں، اسے ذلیل کرنا کہتے ہیں، سامنے والے کو ذلیل کرنا کہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ غریب بھی اپنی عزت رکھتا، امیر بھی اپنی عزت رکھتا ہے، سب کو عزتیں دیا کرو، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا، فرمائے گا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کوشش کیوں نہیں کرتے جہنم کی آگ سے بچانے کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ آج زیغم بھائی سب کہتے ہیں یار 20% ہے، کچھ بھی نہ ہوگا، 20% ہے، کیا کر لو گے؟ تم نہیں جانتے، جب تمہیں یہ احساس ہو کہ کم لوگ کچھ نہیں کر پاتے تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ بدر دیکھ لیا کرو، اور جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہو تو جنگ حنین دیکھ لیا کرو۔ بالکل بالکل، واہ واہ واہ، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ تم کبھی بھی کثرت سے کامیاب نہیں ہوئے، خدا کی رحمت سے کامیاب ہوئے، خدا کی رحمت سے کامیاب ہوئے۔ تم کبھی بھی کم ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، ہمیشہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تم شرمندہ ہوئے۔ جب جب تم نے یہ سوچا ہم بہت ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یہ ہیں، تبھی تمہیں ذلیل ہونا ہے، یہ یاد رکھنا، ذلیل ہونا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے بتا دوں، ضرورت اس وقت کی یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے، ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم سب کے سب اکٹھے ہو کے حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے، حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ چربی چڑھ گئی ہے لوگوں کی آنکھوں میں، ہاں ہر جماعت، شیعہ اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے، رافضی اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے، خارجی اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے، وہابی اپنی بڑھانے پہ لگے ہیں، سب اپنی اپنی بڑھانے پہ لگے، ہم ہیں کہ اپنی کاٹنے پہ لگے، ہم اپنی جماعت کو کاٹنے پہ لگے، ہم گھٹانے پہ لگے۔ اللہ اکبر، نکالو اس کو، یہ مولوی ٹھیک نہیں، یہ پیسے لیتا ہے، یہ ہنساتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، اپنا کام کرنا۔ خدا تو نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، تجھے حساب نہیں دینا، حساب اسے دینا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اپنی سوچ، دوسرے کی فکر مت کر، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ختم کر اپنے آپ کو، یہ میں ختم کر دے، انا ختم کر دے۔ جب مسجد میں جا کے تو یہ سوچے گا نا میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اللہ سجدے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں آیا ہوں؟ یہ وہ چوکھٹ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ختم کرو اپنے آپ کو، انا ختم کر دو، مٹا دو، بھول جاؤ کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اگر چھوٹے سے بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے،
کیا چلا جائے گا؟ اس سے کہتے معاف کر دے، قسم خدا کی اتنا کہہ دو گے نا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں سارے ہی کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کو حسنین کریمین سے پیار ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبتوں کا صدقہ عطا کرے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حسنین کریمین دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کر کے ناراضی ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے نا، 3 دن گزرے تو امام حسین نے امام حسن کو خط لکھا، کہا بھائی نانا کی حدیث یاد نہیں ہے کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے؟ یہ لکھا تو ادھر سے خط آیا، ناراض ہیں دونوں، ملنے نہیں آئے۔ امام حسن نے خط لکھا، فرمانے لگے پھر تم کیوں نہیں آئے؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، تو تم ہی آ جاتے۔ امام حسین نے خط میں لکھا، بھائی فرمایا گیا جو پہلے روٹے ہوئے کو سلام کرے گا پہلے وہ جنت میں جائے گا، بعد میں معاف کرنے والا جنت میں جائے گا۔ کہتے میرا جی چاہتا کہ بھائی پہلے آپ آ جاؤ تاکہ مجھ سے پہلے جنت میں آپ جاؤں۔ یار یہ وفائیں تھی، یہ محبتیں تھی، اور یہ ایک دوسرے کے لیے عزتیں تھی۔ کہتے میں نہیں چاہتا مجھ سے پہلے، میں آپ سے پہلے چھوٹا ہو کے جنت میں جاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ بڑے ہیں پہلے جنت میں آپ جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چھوٹا بھائی حسین جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، عزت ہم دیتے ہیں اپنے بڑوں کو۔ ہاں معاف کر لیا کرو، مٹا دو اپنی انا، ختم کر دو، کچھ بھی نہیں ہو، پھر جی کے دیکھو۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، جو مزہ فقیری میں جینے کا ہے نا وہ کسی شہنشاہی میں نہیں آتا۔ ایک بزرگ گزرے، تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں تھکنا تو مجھے چاہیے، میں اڑیسہ سے چل کر کے آیا اور ابھی سویا نہیں ہوں میں 1 گھنٹہ بھی، 24 گھنٹے سے اوپر جاگتے ہوئے ہو گئے، مگر یہ ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ہاں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ تو تھوڑا سا ذرا آپ اچھا سن رہے ہیں اس لیے میں بات بڑھا دے رہا ہوں، حضرت کی بھی گفتگو ہونی ہے، حالانکہ یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے۔ ہاں مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جماعت کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر ہے تو کیا ہوا، ہے تو مولانا احسان، یہ خیال رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، دال برابر تو ہوتی ہے لیکن پتہ ہے نا کیا کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے؟ تم کھا جاتے ہو تمہیں نہیں لگتا اثر، مرغی کیا کھاتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، ہے جی؟ ذرا غور کریں، حضرت تشریف فرمائیں، بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں بھائی، ذرا توجہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 روپے بھی نہ دیں، خالی سبحان اللہ ہی کہتے رہیں، میں آ گیا ہوں محبت میں آپ کے، یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے، شعیب بھائی سے، باقی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے بات سن لیں، کوئی بات نہیں، جب دل کرے تب دے دیے، مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، محبت ہے مجھے، اللہ سلامت رکھے میرے شعیب بھائی کو اور ان کے پورے پریوار کو، ان کی فیملی کو، اللہ خدا کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، غالباً سلسلہ چشتیہ یا قادریہ میں یہ بزرگ ہوئے۔ انہوں نے نا صرف اس خیال سے شادی نہیں کی تھی کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو ازدواجی زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ رب کی عبادت میں خلل ڈالیں گی، یہ سوچ کے نکاح نہیں کیا تھا۔ یہ مت سوچنا میں تم سے منع کر رہا ہوں، تم کرنا، تمہارا کرنا فرض ہے۔ یہ انہی جیسے لوگوں کو اجازت تھی جو اپنے نفس پہ قابو کر کے بیٹھے تھے، جو نفس کے غلام نہیں، نفس کے بادشاہ تھے، نفس وہ کرتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ اس خیال سے زیغم بھائی انہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک دن روایت پڑھی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جنت میں کوئی بھی جوان بنا بیوی کے نہیں ہوگا، اللہ جنت میں سارے لوگوں کا نکاح فرمائے گا۔ اب تو خوش ہو جاؤ بھائی، جن کی نہیں ہوئی اب تو ان کا بھی نمبر لگنے والا ہے، سب کو اللہ جنت میں بیوی دے گا۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تو ہماری بھی ہونی ہے وہاں، جب ہونی ہے سب کی تو ہماری بھی ہوگی۔ بہت بڑے ولی تھے، ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے یا اللہ وہ دکھا نا جو جنت میں میرے ساتھ رہے گی، میں اپنی جنت والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن دعا مانگی، کچھ نہیں ہوا،
دوسرے دن دعا مانگی، کچھ نہیں ہوا. تیسرے دن دعا کی انہوں نے، لیٹے، آنکھ لگی. تو جب آنکھ لگی نا، ایک خاتون سامنے آئی، رنگ کالا، پرانا لباس، پاگلوں جیسی حالت، اور کہنے لگی عبداللہ میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں. بس اتنا سنا نا، اٹھے بصرہ چل دیے، بستی میں پہنچے. کہنے لگے میمونہ ولید کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کپڑے دیکھے، حضور آپ میمونہ ولید کو پوچھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے عالم ہو کے اس سے کیا کام؟ کہا کیوں؟ کا وہ تو پاگل ہے. کہا کیوں؟ کا لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو. کہا کیوں مارتے ہیں؟ کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتی ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، دیوانی ہے وہ. کہاں ملے گی؟ کہا حضور وہ اجرت پہ ہماری بکریاں چراتی ہے. کہنے لگے شام کو آ جائے گی، انتظار کر لیجئے، جب آ جائے تو ملاقات ہو جائے گی. فرمانے لگے وقت کم ہے، ابھی بتاؤ کہاں ملے گی؟ کہا اس طرف چلے جائیے. جب آپ چلے نا اس جنگل میں، خود فرماتے جب میں چلا نا تو میں جہاں قدم رکھتا تھا وہی سانپ، کیڑے، بھیانک جانور نظر آ رہے تھے. کہتے میں حیرت میں تھا، میمونہ کیسی عورت ہے، ایسے زہریلے جنگل میں رہا کرتی ہے جہاں قدم قدم پہ سانپ رہتے ہیں، قدم قدم پہ جانور رہتے ہیں. کہتے میں حیرت سے بچا بچا کے میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جب میمونہ ولید کی بکریاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور میمونہ ولید مسلح پہ کھڑے ہو کے جنگل میں رب کی عبادت کر رہی ہے. میں غیرت میں تھا، میں سوچنے لگا اس کی بکریوں کو کچھ ہوتا نہیں ہے، کہیں جاتی نہیں ہے. کہا جب بکریوں کی طرف دیکھا، دیکھتا رہ گیا. کیا دیکھتا ہوں؟ اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو شیر جاتا ہے، کان پکڑتا ہے، لا کے ریوڑ میں کھڑا کر دیتا ہے کہ میمونہ نماز میں ہے، بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے میں تو شیروں کو دیکھتا رہا، بکریوں کو دیکھتا رہا. کب میمونہ نے سلام پھیر دیا، مجھے پتا نہ چلا. میمونہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہی چل کے آ گیا ہے. حیرت میں تھے. کہنے لگے میمونہ ملاقات بھی پہلی ہے، بات بھی پہلی ہے، کبھی تو نے نہیں دیکھا، کبھی میں نے نہیں دیکھا، نام کس نے بتا دیا؟ تو میمونہ کہتی ہے عبداللہ جس نے تجھ کو میرا نام بتا دیا ہے اسی نے مجھ کو تیرا نام بھی بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اب اگلی بات سنیں جو میں کہنے لگا، اگلی بات بہت غور سے سنیں. آپ فرمانے لگے میمونہ یہ تو ٹھیک ہے، چل اللہ نے بتا دیا، لیکن ایک بات بتا، یہ تیری بکریوں سے شیروں نے دوستی کب سے کر لی؟ تو نماز پڑھتی رہتی ہے، تیری بکریاں شیر چراتے، یہ ان میں شیر بکریوں میں دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگی عبداللہ جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے. شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے. بس یہ کہنا چاہتا تھا میں، ہاں کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، کچھ مت سمجھو، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے. وہ جتنی سانسیں دے گا اتنے جیئیں گے، اور جس دن چھین لے گا اس دن کوئی سانس دینے نہیں آئے گا. کسی پیسے، کسی دولت، کسی شہرت، کسی پاور کے ذریعے آپ سانسیں واپس نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. میں نے یہ بات بتائی تھی، وہ سکندر جو بادشاہ گزرا ہے 22-23 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی، اس نے پوری دنیا فتح کرنے کا خواب رکھتا تھا. وہ اپنے ملک سے باہر گیا، کسی سانپ نے کاٹ لیا، زہر پھیلنے لگا اس کا. ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا. کہہ دیا بچنے کے چانسز کم ہیں. جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کوئی میری ساری ملکیت لے لے، ساری دولت لے لے، صرف اتنی سانسیں ادھار دے دے کہ اپنے وطن میں جا کے مر سکوں، اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. کوئی اتنی سانسیں واپس کر دے مجھے کہ میں اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں. وزیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی بھی ساری کائنات لے کے سانسیں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا اچھا. کہا پھر ایک بات میری سن لو، اگر میں مر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ نکالنا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ سکندر دنیا میں آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ تھا، گیا تھا تب بھی خالی ہاتھ تھا. دولت کسی کی نہیں ہے، اس کے لیے اپنوں کو مت چھوڑو، اس کے لیے پریوار مت توڑو، اس کے لیے اپنوں کے دل مت توڑو. کیا چیز ہے یار 100-200 روپے، 1000-10,000، 1 لاکھ کی بھی اوقات کیا ہے؟ ایک پھوڑا کمر میں نکل آئے 10 لاکھ لگ جاتے ہیں 2 دن کے اندر.
یار وہ 10 لاکھ بجائے ڈاکٹر کو دینے کے اپنوں پہ لگا دیا کرو، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنوں کو کھلا لیا کرو. جب تیرے اپنے خوش ہو کے تیرے لیے دعا کریں گے، خدا کی قسم نہ تیرا پیسہ وکیلوں پہ جائے گا نہ ڈاکٹروں پہ جائے گا، تو دنیا میں بھی عزت سے رہے گا، آخرت میں بھی عزت سے رہے گا. اس لیے میری گزارش ہے متحد رہیں، محبت سے رہیں، پریوار کو سمیٹ کے رہیں، ایک دوسرے کا بازو بن کے رہیں. ختم کر دو انچ بیگے بھر کی زمینوں کی لڑائیاں. یار کوئی بھی زمین جان سے زیادہ نہیں ہو سکتی، خون سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی دولت اپنوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر بچھڑنے کے درد کا احساس نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنوں کے جنازے اٹھائے ہیں، اٹھانے کے بعد کبھی سیدھے نہیں ہو پائے، کبھی سیدھے نہیں ہو پائے. یہ وہ ہیں جو کسی بازار میں نہیں ملیں گے، کسی میلے میں نہیں ملیں گے، کسی کارخانے میں نہیں ملیں گے. یہ صرف وہ پروڈکٹ تھا جو کارخانہ قدرت سے بنا، ایک بار ملا تجھے دوبارہ نہیں ملے گا، دوبارہ نہیں ملے گا. قدر کریں ان کی، عزت کریں. اور سب سے زیادہ عزت کا حقدار باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، اپنا پریوار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں فلاں کی جگہ گیا تھا، شادی میں 10,000 دے کے آیا، اور یہ دیکھتا نہیں تیری پھوپھی کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہیں، تو انہیں جہیز نہیں دے پایا. تیری خالہ کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں، تو جا کے سنبل کے چوراہے پہ اس لیے جہیز رکھوا کے آیا تاکہ کل اخبار میں آ جائے سگی پھوپھی خلیری بہنوں ممیری بہنوں کو اس لیے نہیں دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یار دینا ہی وہی ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہ چلے. اپنوں کو لے کے چلے، ملا کے چلے، خرچ کرو ان پہ، اللہ تمہارے دسترخوان پہ ان کے حصے کا بھی رزق عطا کرے گا. ہاں ان کے حصے کا بھی رزق عطا کرے گا. توجہ ہے نا سارے لوگ. فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سنبھالو خود کو، پریوار کو سنبھالو، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو. اور بس اتنا کہو کہ جب بھی وقت ملے حضور پہ درود پڑھ لیا کرو. یہ وظیفہ عام کرو، حضور پہ درود پڑھنے کا وظیفہ. انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو ہوگی تو اس موضوع پہ بھی بات کی جائے گی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد